نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ سو جاتا ہے نا آدمی، اسے خبر نہیں ہوتی، اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا، یہ تو 3 بج گئے، اب اسے خبر نہ رہی۔ سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں، بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے، نیند ہی موت کا سبب بن جائے تو تو کہہ کے سو، اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں، کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں۔ رات کو جب سونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی، اللہم باسمک اموت و احیا، تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں۔ کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا۔ یار اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے مت، اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں، گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے۔ اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی، موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی۔ دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ فرمایا شکر کر، آنکھ کھل گئی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، یہ شکر ادا کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں۔ جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی۔ تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے، ایک صحابی حاضر خدمت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر، السلام علیکم، جب بھی گھر جائے۔ یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ، اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا، چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو سلام لے، اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے۔ تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے تو کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے، اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی۔ تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں، تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ حیرت انگیز عجیب انداز میں کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے۔ اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے، اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمائے۔